آج ہم یونٹ 21 پڑھیں گے دا روڈ ناٹ ٹیکن. یہ آپ کی پوئم ہے کلاس فرسٹ ایئر کی. یہ رابرٹ فراسٹ کی ایک پوئم ہے. رابرٹ فراسٹ ایک امریکن پوئٹ ہے 20th سینچری کا. تو اس کی یہ پوئم ہے جو آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ہم اس کی پوئم کی سمری پڑھیں گے, پوئم پڑھیں گے, اس کا انالیسس دیکھیں گے جس کو آپ پیرافریز کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے ہم تھیم پڑھیں گے اور سمبولزم اور امیجری جو اس میں یوز ہوئی ہے, یعنی اس طرح کے کویسچن آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ پوئم اور اس کی ٹرانسلیشن یہ آپ کے سامنے ہے. فرسٹ اسٹینزا ہے: Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The poet is saying کہ وہ کسی راستے میں جا رہا ہے اور وہاں پہ دو روڈ ہیں. یلو ووڈس یعنی یلو بیسیکلی سمبل آف آٹم ہے. تو یلو ووڈس یعنی وہ جو خزاں زدہ جنگل ہے, وہاں پہ دو روڈ جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں. ایک روڈ جو ہے وہ دو روڈز میں بٹ رہا ہے. اینڈ سوری آئی کوڈنٹ ٹریول بوتھ, چونکہ میں وہ دونوں روڈز پہ تو نہیں جا سکتا. اینڈ بی ون ٹریولر, کیونکہ میں ایک آدمی ہوں, میں دونوں روڈز پہ جا نہیں سکتا. لانگ آئی اسٹوڈ اینڈ لک ڈاؤن ون ایز فار ایز آئی کوڈ, میں نے ان میں سے ایک راستے کو دیکھا جہاں تک اس کو دیکھ سکتا تھا. ٹو ویئر اٹ بینٹ ان دا انڈر گروتھ, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے یہ رستہ, تو میں نے وہاں تک دیکھا. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. انالیسس اس کا کیا ہے: The poet was standing at a junction in a yellow forest where two roads separated in two different directions. ایک ایسے رستے پہ کھڑا ہے جہاں پہ دو روڈ جو ہیں وہ دو علیحدہ سمتوں میں جا رہے ہیں, دو علیحدہ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. The poet feels sorry that being the lonely traveler, he couldn't walk on both the roads at the same time. چونکہ وہ ایک شخص ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ میری ریسٹرکشن ہے being a human, کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کی ریسٹرکشن ہے کہ وہ دونوں روڈز پہ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی سفر نہیں کر سکتا, کہ اس کو ایک وقت ایک روڈ پہ جانا ہے, پھر دوسرے لمحے وہ دوسرے روڈ پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے کہتا ہے میں چونکہ دونوں روڈز پہ نہیں جا سکتا, تو اس لیے اس کو چوز کرنا تھا کسی ایک روڈ میں سے, ایک روڈ کا اس کو انتخاب کرنا ہے. He stood there for a long time looking at the road down as far as he could. وہ وہاں کھڑا رہا ہے اور کافی دیر تک اس روڈ کو دیکھتا رہا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے اور وہ کون سا روڈ اس کو چوز کرنا چاہیے. یہ انڈیسائسو تھی, اس کی انڈیسائسونیس تھی کہ اس نے ڈیسیژن لینا تھا. The road then bent and disappeared from his eyes in bushes and the undergrowth. یعنی وہ وہاں تک جہاں تک اس کی روڈ پہ نظر جاتی تھی وہ وہاں تک اس کو دیکھ رہا تھا, until کہ روڈ جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو وہ وہاں پہ کھڑا ان دو رستوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ رستے کس طرف کو جاتے ہیں. Stanza 2 ہے: Then took the other as just as fair. تو وہ ایک رستے کو میں نے دیکھا, پھر میں نے دوسرے رستے کو دیکھا اور اس کو بھی اسی طرح دیکھا. And having perhaps the better claim, یہ روڈ مجھے پہلے والے سے بہتر لگا. Because it was grassy and wanted view, کیونکہ اس پہ گراس تھا, یعنی یہ اس طرح کا ایک روڈ تھا کہ جس پہ گھاس اگی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا روڈ تھا جس پہ لوگ کم چلے ہوئے تھے, اس لیے وہاں پہ گھاس اگ گئی تھی. Though as for that the passing there had warned them really about the same. یہ بالکل ایسے ہی تھا, یعنی وہ دو روڈ ڈیفرنٹ تھے, ایک پہ گھاس اگی ہوئی تھی, ایک پہ نہیں اگی ہوئی تھی. تو یہ ایک ایسا روڈ تھا کہ جس پہ گھاس نہیں تھی, یعنی اس پہ کم لوگوں نے ٹریول کیا تھا. انالیسس دیکھتے ہیں. Then the poet took the other road which was as beautiful as the first one. یہ بالکل پہلے روڈ کی طرح ہی خوبصورت تھا. The second road presented a better claim because it was still grassy and hadn't worn off due to walking of the travelers. یہ گراسی تھا, خوبصورت تھا, کیونکہ اس کے اوپر ٹریولرز زیادہ لوگ اس پہ گئے نہیں تھے, تو اس لیے وہاں پہ گھاس تھی اور زیادہ پیارا لگ رہا تھا. As far as the question of their being worn due to the walking of the travelers, both of them had worn in the same way. اب اس چیز کے چونکہ یہ کم چلا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں ان دونوں پہ, یعنی ٹریولرز اس پہ بھی گئے تھے لیکن اس پہ پہلے والے روڈ کی نسبت کم گئے تھے. Now we'll move to the third stanza. And both their morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back.
تو کہتا ہے وہ جو دونوں رستے تھے ان میں سے ایک کو میں نے چوز کر لیا اور دوسرے رستے کے بارے میں میں نے سوچا کہ اس پہ کسی دوسرے دن چلوں گا، اس کو میں نے دوبارہ کے لیے چھوڑ دیا، تو ایک رستہ اس نے چوز کر لیا، یہاں پہ اس نے ڈیسیژن لے لیا۔ انالیسس ہے، بوتھ دا روڈس لے ان فرنٹ آف دا پوئٹ آلموسٹ ان دا سیم کنڈیشن، دونوں ایک جیسے ہی اس کو لگ رہے تھے۔ دے ور کورڈ ود دا فالن لیوز، دونوں کے اوپر پتے گرے ہوئے تھے، اینڈ دا لیوز ہیڈنٹ بین بلیکنڈ بائی دا اسٹیپس آف دا واکرز، ان کے اوپر لوگ زیادہ نہیں چلے تھے، دونوں کے اوپر لوگ زیادہ نہیں چلے تھے، یعنی ان کے جو اسٹیپس تھے ان کی وجہ سے وہ پتے خراب بھی نہیں ہوئے تھے۔ The poet left the first road thinking that he would use it on some other way، اس نے ایک رستہ چھوڑ دیا اور دوسرے پہ چل پڑا کہ کسی اور دن اس والے روڈ پہ جائے گا، آج اس پہ جاتا ہوں۔ When he was doing so he knew that how one way leads to another، جب وہ ایک رستے پہ چلا تو پھر اس کو پتہ چلا کہ کیسے ایک رستہ جو ہے وہ دوسرے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی جب تک آپ چلتے ہیں کسی ایک روڈ پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کسی اور جگہ جا نکلتے ہیں ایک دوسرے رستے کی، یعنی آپ چلیں گے تو پھر رستے نکلتے آئیں گے۔ He would go so far from the first road that he doubted if he would ever come back to walk on it، اس نے پہلا رستہ جو چھوڑا تھا اور جب دوسرے رستے پہ چل پڑا تو اسے شک پڑا، یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو پہلا روڈ جو اس نے چھوڑا تھا کہ دوبارہ کبھی اس پہ چلوں گا کہ وہ اس پہ واپس بھی آ سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک رستے پہ چل نکلتے ہیں تو پھر واپسی کا امکان کم ہو جاتا ہے، یا واپسی کا امکان بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں سے ایک رستہ نکلتا چلا جاتا ہے اور آپ آگے کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیٹ از اے ہیومن نیچر، اس کے بارے میں ہے۔ اسٹینزا 4 ہے، I shall be traveling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference۔ یہ لاسٹ پیراگراف ہے، اس میں پوری جسٹ جو ہے، اس پوری سمری جو ہے یا تھیم جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ I shall be traveling this with a sigh somewhere ages and ages hence، کہتا جب میں نے وہ روڈ وہ رستہ لیا تھا تو اس کے بعد میں کتنے صدیوں تک کتنے ادوار تک اس روڈ پہ چلتا گیا۔ Two roads diverged in a wood، کہتا مجھے یہ ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ یہ میں بتاتا ہوں کہ دو رستے تھے جو ایک رستے سے نکلتے تھے، and I took the one less travelled by، اور میں نے وہ رستہ چنا جس پہ کم لوگ گئے تھے، and that has made all difference، اور اس چیز سے ہی سارا فرق پڑا، یعنی اس کے بعد جو ہے یعنی میں نے جو بہتری حاصل کی ہے وہ ایک اس رستے پہ چلنے سے حاصل کی ہے جس پہ کم لوگ گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ والا کام کسی اور نے پہلے کیا ہوا ہے، تو انوویشن جو ہے وہ کرنی چاہیے یا کریٹیویٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ انالیسس ہے، دا پوئٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ویری ہیپی ود ہز چوائس، شروع میں ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی چوائس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ واپس اس رستے پہ جا نہیں سکے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ دوبارہ کبھی اس پہ چلوں گا۔ Just now it is very difficult to pass the judgment on the spur of the moment، اس وقت اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، کہ اس نے جو ایک روڈ چننے کا ایک راستہ چننے کا جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ After many years perhaps he will be telling with a sigh that his choice was not very rewarding، کئی سالوں کے بعد ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ جو رستہ اس نے چنا تھا شاید وہ بہتر نہیں تھا، وہ دوسرا رستہ ہو سکتا ہے بہتر ہوتا۔ There were two roads that separated into two different directions، دو رستے تھے جو مختلف سمتوں میں جاتے تھے، and he chose the road which had been less travelled by، اس نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس پہ کم لوگ گئے تھے۔ The choice was his own، چونکہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس نے اپنی مرضی سے رستہ چنا، and this choice has made all the difference in life، اور اسی سے اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی میں جو فرق آیا وہ اسی وجہ سے آیا۔ تو وہ جو لیس ٹریولڈ روڈ ہے وہ آپ کی زندگی میں فرق لے کے آتا ہے، آپ نئی سمتوں میں نکل پڑتے ہیں، نئی جہتوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ سو یہ انالیسس ہے اور پیرافریزنگ ہے اس پوائم کی۔ Now we'll move to the summary، یہ شارٹسٹ سمری ہے کہ اس پوائم میں کیا بتایا گیا ہے۔ The speaker stands in the woods considering a fork in the road، وہ ایک جنگل میں چل رہا ہے جہاں پہ ایک فوک ایک کانٹا بن گیا جہاں پہ دو روڈ جو ہیں وہ جدا ہو رہے ہیں۔ Both ways are equally worn and equally overlaid with untrodden leaves، دونوں رستوں پہ پتے پڑے ہوئے ہیں اور دونوں رستے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ان پہ کم لوگ گئے ہیں۔ The speaker chooses one telling himself that he will take the other another way، وہ ایک رستے کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے یہ کہتا ہے کہ دوسرے رستے پہ پھر کسی دن چلے گا۔ Yet he knows it is unlikely that he will have the opportunity to do so، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اندازہ ہے کہ شاید اس کو کبھی موقع ہی نہ ملے اس رستے پہ چلنے کی جو وہ چھوڑ چکا تھا۔ And he admits that someday in the future he will recreate the scene with a slight twist، کہ شاید
وہ تصور کرتا ہے کہ اس رستے پہ چلنے کے بعد شاید کبھی کچھ سالوں کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوگا، کہانی کو تھوڑا سا موڑ کے بتا رہا ہوگا. ہی ول کلیم دیٹ ہی ٹوک دا لیس ٹریول روڈ، اور وہ شاید لوگوں کو یہ بتائے گا کہ وہ ایک ایسے رستے پہ گیا کہ جس پہ بہت کم لوگ گئے تھے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ کون سے روڈ پہ چل رہے ہیں، یا یہ ایسا رستہ ہے جس پہ پہلے کوئی نہیں گئے، یا کوئی ایسا کام جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. تھیم، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تھیم ہم اس کا پڑھتے ہیں پوئم کا. The poem, The Road Not Taken, offers a profound perception into the process of decision making. بنیادی طور پہ یہ decision making کے بارے میں ایک پوئم ہے. The traveler at the crossroads of diverging roads is symbolic of an individual at the decisive moment in his life's journey. وہ جو ٹریولر ہے جس کی بات کر رہا ہے پوئٹ، وہ ایک ایسے شخص کی علامت کے طور پر یوز کر رہا ہے کہ جہاں ہم ڈیسیژن میکنگ میں جو ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے ڈفرینٹ چوائسیز ہیں اور اس نے اس میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں. ہز ڈیسیژن اور چوائس آف فیوچر ایکشن از آف utmost significance since the decision decides his destiny. اس کا جو ڈیسیژن ہے، فیصلہ ہے، وہ اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ ایک اہم موڑ پہ وہ کھڑا ہے جہاں پہ اس نے اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. The poet Robert Frost, through his poem, asserts the importance of the right decision at the right time. بنیادی طور پہ رائٹر جو پوئٹ ہے رابرٹ فروسٹ، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیسے لینا ہے یا صحیح فیصلہ لینا ہے. In life we have to make our choices. زندگی میں ہمیں اپنی چوائسیز کا موقع ملتا ہے. ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں، ہمارے پاس راستے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. Sometimes we have to make these choices without a full understanding of the state of affairs. کبھی کبھی ہمیں پوری طرح سے حالات کو سمجھے بغیر ہی فیصلہ لینا پڑتا ہے. Even then we should arrive at a decision only after carefully considering all the available options. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تمام جو دستیاب آپشنز ہوتے ہیں ان کو زیر غور لا کے اس کے بعد ہی فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ ایک فیصلہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. We may regret our choice or we may be excited about our choice. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس فیصلے پہ کبھی پچھتانا پڑے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارا زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہو. But the choice at the crucial moment will determine and change the path of our life. لیکن وہ جو کروشل مومنٹ ہوتی ہے، نازک، یعنی جہاں ہمیں چوائس مل جاتی، وہاں پہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کو ڈٹرمن کر دیتے ہیں. Hence, the poem stresses the need for deep and critical analysis of the situation before we arrive at a life transforming decision. تو اس لیے یہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہی بنیادی طور پہ ہماری جو کریٹیکل ایبیلٹیز ہوتی ہیں، انالیسز ہم تجزیہ کرتے ہیں. یعنی جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو ہمیں اس کے پروز کونز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ تھیم ہے، دیٹ از آف ڈیسیژن میکنگ. Now we'll move to the symbolism and imagery. اس میں سمبلز کون سے یوز ہوئے ہیں، یعنی کون سے علامتیں یوز ہوئے ہیں، اور امیجری کیا یوز ہوئی ہے. بیسیکلی پوئم جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ میٹافور ہے. جو روڈز ہیں اس کو اس نے چوائسیز، ہمارے جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس سے تشبیہ دی ہے، اس کی علامت کے طور پر یوز کیا ہے. روڈ سے مراد وہی ہے کہ وین وی ہیو ڈفرینٹ سارٹس آف چوائسیز اینڈ وی ہیو ٹو چوز ون وے. وہ جو ایک رستہ جو اس نے چنا ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو چوائسیز تھے، جو آپشنز تھے، ان میں سے ایک آپشن ہے. تو پوائم پوری کی پوری چونکہ اسی چیز پہ ہے تو اس کو میٹافور اور ایکسٹینڈڈ میٹافور کہیں گے کہ یہ پوری کی پوری جو پوئم ہے وہ میٹافوریکل ایک پوئم ہے. لائف کی سمبلز یوز ہوئی ہیں. روڈز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کی لائف ہیں، آپ کی چوائسیز ہیں، کہ جو ڈفرینٹ چوائسیز آپ کو لائف دیتی ہے اور پھر ان میں سے آپ جو چوز کرتے ہیں. اس کے بعد نیچر کی اس میں سمبل کے طور پر، یعنی ووڈز جو ہیں، جنگل، ٹریز، روڈز، یہ سارے کے سارے نیچر کو سمبلائز کر رہے ہیں. یہ نیچر کی علامت ہے، فطرت کی علامت ہے، دیٹ از اراؤنڈ اس. اور اس کے بعد چوائسیز، ڈائیورجنٹ پاتھ، جو دو ڈفرینٹ رستے ہیں وہ ہمارے لیے چوائسیز ہیں. انسان کے پاس جو ڈفرینٹ چوائسیز آ جاتی ہیں تو یہ ان کے بارے میں. So that was the symbolism and imagery. So that was all about our today's topic. Thank you very much.